آ رہی ہے کہ نظام الدین درگاہ جو 700 سال پرانی درگاہ انڈیا میں موجود ہے، فرانس کے پریزیڈنٹ وہاں پہ گئے ہیں. تو فارن انویسٹمنٹ سے پہلے ضروری ہے کہ کسی ایک فارنر کا پوائنٹ آف ویو پاکستان کے بارے میں ایک پرسپشن ہے کیا. اس کا پرسپشن اگر یہ ہے کہ وہاں پہ برقعوں میں خواتین ہیں اور مردوں نے چادریں پہن کے کلاشن کوف اٹھائی ہوئی ہے، تو وہ کبھی بھی اس جگہ کا رخ نہیں کرے گا. آئی ٹی کا پاکستان انڈیا کا تو کوئی مقابلہ ہے نہیں. ہم تو آپ یہ دیکھیں کہ انڈیا تو بہت آگے ہم سے، آئی ٹی میں بہت زیادہ آگے ہیں. آپ ہمارے ملک میں تو آپ یہ دیکھیں، ہم تو ایک آپ کے مارکیٹ کے اندر آپ جائیں نا تو آپ کو چیزیں اوریجنل چیزیں لینا بڑا مشکل ہے. آپ چاہے سافٹ ویئر کے اندر چلے جائیں، ہارڈ ویئر کے اندر چلے جائیں، انڈیا تو مینوفیکچرر ہے اس وقت. اور سب سے اس کی بڑی ریزن یہ ہے کہ ریسنٹلی وہاں کا مودی آسٹریلیا گیا ہے، وہاں پہ اس نے 2000 گریجویٹ کو ورک ویزا دینے کی منظوری کرائی ہے. ہمارے پرائم منسٹر نے ان دس ریگارڈ کیا کیے. ٹھیک ہے، عوام کا بھی پرسپشن کریٹ نہیں کرتی، پرسپشن کریٹ کرتے آپ کے لیڈرز. ٹھیک ہے. آپ مودی کا آپ پرسپشن دیکھیں نا دنیا میں کیا ہے. آپ اس کو کہتے رہے نا ایک وقت تھا کہ مودی کا آپ حال یہ تھا کہ انڈیا میں اس کی انٹری بین تھی. انڈیا میں یا یو ایس کے بارے میں انڈین پرائم منسٹر کی مودی کی انٹری بین تھی امریکہ کے اندر. اب وہ دیکھیں کہ آپ پوری دنیا وہاں پہ آ کے سمٹ کر رہی ہے. اب تو انہوں نے یو ایس نے خود بلایا، اسٹیٹ وزٹ کے لیے بلایا. اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کے جو لیڈرز ہیں نا انہوں نے اپنا پرسپشن اپنے عوام کا بنایا ہے. آبادی زیادہ ہونے کی وجہ سے نہیں گئے. وہ میں نے پہلے بھی پوائنٹ ریز کیا ہے کہ وہ انہوں نے اپنے آپ کو ایک پاتھ دیا اور اس کے اوپر کنسسٹنسی ہے. نہیں، کنسسٹنسی ہے سب سے پہلے. ان کو ڈیریل نہیں کیا گیا بار بار، وہ ڈیریل ہوئے نہیں ہیں. ہمیں وہ حالات اس طرح سے مل نہیں سکے، اس وجہ سے وہ ڈیریل اتنے زیادہ ہوئے ہیں کہ ہم ایک پاتھ پہ چلتے چلتے جب سسٹین ہم بہتری کی کوشش میں آئے ہوئے ہوتے ہیں تو ساتھ ہی پتہ چلتا ہے کہ یار نہیں، نئے سرے سے اب آپ سوچیں اس چیز. یہ دیکھیں، یہ ہوتی ہے لیڈرشپ کی پاور. ابھی جیسے اگر بات کریں انڈین پرائم منسٹر نے مالدیو ایک وزٹ کیا، لکشادیپ کا ایک ان کے وہ جو سے ٹھیک ہے، وہاں پہ مالدیو کے مقابلے میں جو سا وہ ٹورسٹ آنے لگ پڑے ہیں، اور اس طریقے سے ان کے پرائم منسٹر اپنے پلیسز کو کیسے پروموٹ کر رہے ہیں. ہمیں یہ چیزیں کیوں نہیں سمجھ آ رہی؟ ہم کیوں نہیں؟ خبر یہ آئی کہ انڈیا کے جو پرائم منسٹر ہیں انہوں نے انہیں جو رام مندر کی ریپلیکا گفٹ کیا، مطلب اپنا ہندوازم کے حوالے سے بھی پروموٹ کیا پوری دنیا میں. آج یہ خبر آ رہی ہے کہ نظام الدین درگاہ جو 700 سال پرانی درگاہ انڈیا میں موجود ہے، فرانس کے پریزیڈنٹ وہاں پہ گئے ہیں. کیا کہنا چاہیں گے وہ کس طریقے سے اپنے ریلیجیس پلیسز کو یا ٹورزم کے حوالے سے کلچر کو پروموٹ کر رہے ہیں؟ ہمارے یہاں پہ اور ان کے وہاں پہ فرق آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں جی، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی جو ہے نا ہمارے ملک کی، سب سے بڑا مسئلہ ہمارا وہ ہے. اگر ہمارے یہاں آج آپ انویسٹر سے پوچھیں تو جو باہر آپ فورن میں دیکھیں، آپ انڈیا کی بات کر رہے ہیں، لوگوں نے کنٹری میں 100 سال کے پلان بنائے ہوتے ہیں، 50 سال کے پلان ہے، 10 ایئرس کے پلان ہے. ہم رات کو سوتے ہیں، ہمیں صبح نہیں پتا کہ صبح کیا مارکیٹ کی کیا ویلیو ہوگی. آپ اسٹاک مارکیٹ دیکھ لیں، 1 منٹ کا نہیں پتا انویسٹر کو کہ میں پیسے اپنے انویسٹ کروں گا تو صبح میرے ساتھ کیا ہوگا. اور آئی ٹی کی فیلڈ میں تو بات کریں، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہم ابھی اس لیول تک پہنچ ہی نہیں سکے پاکستان میں. اچھا سر، ایک کنسیپٹ یہ دیا جاتا ہے کہ بھائی اکانومی بہتر ہوگی تو ہی ہم یہ کریں گے، اکانومی بہتر ہوگی تو ہی ہم اس فیلڈ میں کچھ انویسٹمنٹ یا کوئی ڈیولپمنٹ کریں گے. آپ کو نہیں لگتا کچھ چیزیں یا کچھ فیلڈ ایسی ہوتی ہیں جو ویژن سے ہوتی ہے، اکانومی اتنی میٹر نہیں کرتی؟ لائک اگر ہم نے اپنے ٹورزم کو، اپنے ریلیجیس ٹورزم کو اگر پروموٹ کرنا ہو، کلچر کو پروموٹ کرنا ہو، اس کے لیے بھی صرف آپ کو لگتا ہے اکانومی کی ضرورت پڑے گی؟ فرسٹ آف آل جی، میرا یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ پاکستان آپ کا جو ہے انتہائی خوبصورت، فل آف ویلیز، یعنی آپ دنیا کے کسی بھی بہترین ملک کے ساتھ اس کو کمپیئر کر سکتے ہیں. لیکن فرق صرف یہ ہے کہ وہاں پہ لوگ ڈیولپ کر دیتے ہیں، ان چیزوں کو رسائی آسان ہوتی ہے، اس وجہ سے لوگ آسانی سے جا سکتے ہیں. پاکستان میں انفارچونیٹلی مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ اس طرح سے پروموٹ بھی نہیں کیا جاتا اور ڈیولپ بھی نہیں کی جاتی. ٹورزم وائز اگر دیکھا جائے تو آپ کو بہت ساری فیسلٹیز دینی پڑتی ہیں. ٹھیک ہو گیا، بیسک نیڈز آپ کا اگر پوری کریں گے تو اس حساب سے پھر لوگ جائیں گے. جیسے انہوں نے بات کی ہے کہ بھائی پاکستان میں بھی بہت سی ایسی ہسٹوریکل پلیسز موجود ہیں. میں کہتا ہوں اگر انڈیا میں درگاہ موجود ہے، مندر موجود ہے، تو پاکستان میں بھی مساجد کے ساتھ ساتھ یہاں پہ بھی بڑے مندر موجود ہیں. سر میں آپ کو بتاؤں، میرا ٹورزم سے لنک رہا بھی ہے. میں خود بھی بائکنگ کے اوپر بھی بہت زیادہ میں نے ٹور کیے ہیں. پاکستان اور سارا گھما ہوا میں نے، کشمیر، آپ کا جی بی سائڈ، آپ کا بلوچستان میں گیا ہوا ہوں، آپ کے وانا، یہ سارے یہ جو بینڈ ایریاز ہیں یہاں بھی میں نے وزٹ کیا ہے. انتہائی خوبصورت ایریاز ہیں. لیکن وہی ہے کہ اس میں ایک تو یہ چیز ہے کہ بیسک فیسلٹیز ہوں،
सेकंड चीज ये आती है कि सिक्योरिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये मेन चीज है सिक्योरिटी। कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर होगा या विजिटर होगा, सबसे पहले वो देखेगा मैं यहाँ पे टूरिज्म के लिए जा रहा हूँ या विजिट करने जा रहा हूँ, सिक्योरिटी है कि नहीं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अगर देखें तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट से पहले जरूरी है कि किसी एक फॉरेनर का पॉइंट ऑफ व्यू पाकिस्तान के बारे में एक परसेप्शन है क्या है? उसका परसेप्शन अगर ये है कि वहाँ पे बुरखों में खवातीन है और मर्दों ने चादरें पहन के क्लाशन को उठाई हुई है, तो वो कभी भी इस जगह का रुख नहीं करेगा अनटिल एंड अनलेस कोई यहाँ पे आता है तो उसका व्यू चेंज होता है। तो ये सर काम किसका है?